بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ تمام دوستوں کو ایک بار پھر سے ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل ہومیوپیتھی اسٹیپ ہیڈ پر۔ دوستو، آج ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کا ریمیننگ پارٹ 2 آج ہم بنائیں گے سیکسول ڈس آرڈر کے حوالے سے اور سیکسول ویکنس کے حوالے سے یا پری میچور ایجیکولیشن کے حوالے سے جو ہماری بات ہو رہی تھی۔ سابقہ ایک ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی تھی، اس کی ریمیننگ پارٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آج ڈیٹیل کریں گے پارٹ 2 کے حوالے سے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی دوستو، بات ہو رہی ہے سیکسول ویکنس کے حوالے سے اور سیکسول ڈس آرڈر کے حوالے سے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور یہ ویڈیو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک مکمل پہنچتا رہے۔ تو دوستو، بات کرتے ہیں آج کا جو ہمارا پارٹ 2 ہے سیکسول ڈس آرڈرز کے حوالے سے۔ تو آج کی ہمارے پارٹ 2 کی میڈیسن ہے ایلومینا۔ ایلومینا میں جو پیشنٹ کی جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جنسی تحریک زیادہ ہوتی ہے اور منی کا بلا ارادہ اخراج ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر اس وقت پیشنٹ سٹول پاس کرتا ہے تو سٹول پاس کرتے وقت اس کو زور لگانا پڑتا ہے۔ تو جب وہ زور لگائے گا تو اس کے ساتھ اس کے جو قطرے ہیں وہ ان کا اخراج ہو جاتا ہے، یا پتلا سا ایک پانی یا مزی جسے ہم کہتے ہیں اس کا اخراج ہوتا ہے۔ اس صورت میں اگر آپ کی اس طرح کی کمپلیکیشن نظر آ رہی ہوں تو وہاں پر آپ ایلومینا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ایلومینا میں ایک چیز آپ نے مد نظر رکھنی ہے، وہاں پر قبض کا جو عنصر ہوگا وہ نمایاں قسم کا ہوگا۔ قبض کی وجہ سے سٹول پاس کرنے میں بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، سختی ہوتی ہے، تو اسی لیے وہاں پر مزے کا اخراج بھی ہوتا ہے اور وہاں پر ڈراپنگ بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات وائٹ کلر کا ڈسچارج بھی دیکھنے کو ملتا ہے، اور اسی طرح سے جنسی تحریک جو ہوگی وہاں پر بھی زیادتی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم اگر بات کرتے ہیں اولیم اینیمل کی، تو اولیم اینیمل میں بھی پیشنٹ جو ہوتا ہے اس میں جنسی خواہش کا زیادہ ہوتا ہے، غلبہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں جو ہی وہ جاتا ہے تو اس کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، اخراج جلدی ہو جاتا ہے، اس کا انزال جو ہوتا ہے وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے، اور جب وہ اخراج ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس میں جو منی کی نالیاں ہوتی ہیں اس میں درد ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو ایسا درد جو ٹیسٹیکل تک پہنچ جاتا ہے۔ منی کے اخراج کے بعد جو منی کی نالیاں ہوتی ہیں ان میں درد کا احساس ہوتا ہے، اور وہ درد جو ہوتا ہے ٹیسٹیکل تک چلا جاتا ہے، اور ٹیسٹیکلز ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے کسی نے اندر سے گویا دبا لیا ہو یا سکیڑ لیا ہو، تو ایسے سکیڑنے کی طرف اوپر کی طرف ایک احساس ہوتا ہے، سینسیشنز آتی ہیں اس کی، اور یہ اسپیسیفک جو ہے وہ رائٹ سائڈ میں آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ویسے تو دونوں سائڈوں میں اگر یہ علامت آپ کی آ جائے تو دونوں سائڈوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن رائٹ سائڈ میں موسٹلی یہ علامت زیادہ دیکھنے میں ہوتی ہے اور شدت میں ہوتی ہے، تو وہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں اولیم اینیمل۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو یوریتھرا ہوتا ہے، یوریتھرا میں ایک دباؤ کی کیفیت ہوتی ہے، جیسے کسی نے پکڑا ہو یا پین کی کیفیت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پراسٹیٹ انلارجمنٹ کے کیسز جب آتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو اس قسم کی شکایت نظر آتی ہے۔ یوریتھرا میں ایک دباؤ کی کیفیت آتی ہے، اور اس میں بھی اس طرح سے ٹیسٹیکل کی ایک پین کی کیفیت آتی ہے، اور وہاں پر بھی جنسی خواہش جو ہے اس کا غلبہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں اولیم اینیمل۔ اور اس کے بعد ایک میڈیسن ہماری ہوتی ہے اولیم سینتالیئی۔ تو اس میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ اس میں جب سختی آتی ہے تو وہاں پر اس میں ایک درد کی کیفیت ہوتی ہے، اور ایسا درد ہوتا ہے جو جینیٹل آرگن جو ہمارا ہوتا ہے، جسے ہم یوریتھرا کہتے ہیں یا پینس کہتے ہیں، ہم پینس کے اینڈ پر یا آخری حصے میں ایک سوزش کی کیفیت ہوتی ہے اور درد کا احساس ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک انفیکشن کی کیفیت ہوتی ہے، گاڑھے اور زرد رنگ کا اور جلندار ایک مواد جو ہوتا ہے وہ خارج ہوتا ہے، جو یورین کے پہلے بھی آ سکتا ہے اور یورین کے بعد بھی آتا ہے، فوراً بعد بھی آتا ہے موسٹلی، تو وہاں پر آپ استعمال کریں گے اولیم سینتالیئی۔ تو یوریتھرا میں درد بھی آپ کو یہاں پر ملے گا، اور اس میں جو ڈسچارج ہوگا وہ بہت گاڑھا ہوتا ہے اور یلوش کلر کا ہوتا ہے اور جلندار ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں اولیم سینتالیئی۔ اور اس کے ساتھ ہماری جو اگلی میڈیسن ہے اس کو ہم ڈسکرائب کریں گے، وہ ہے جنسنگ۔
जिनसिंग एक बहुत ही मशहूर ज़माना मेडिसिन है जो आम तौर पर जिनसी कमज़ोरी के हवाले से या सेक्सुअल डिबेलिटी के हवाले से ज़्यादा यूज़ की जाती है और बहुत एक वेल नोन ब्रांड है इसका। तो इसमें मैं थोड़ा-सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। इसमें होता है कि बार-बार मनी का इख़राज होने की वजह से जो एक घंटियावी दर्द की कैफ़ियत होती है, जिस तरह से जोड़ जो होते हैं वो दर्द करते हैं और ख़ास तौर पर एक कमज़ोरी का एहसास होता है और मोस्टली जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है और यूरेथ्रा या पीनस जो होगा उसके आखिरी हिस्से में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है और जिनसी तहरीक जो होती है जो पैदा होती है उसके साथ ऐसे महसूस होता है जैसे गुदगुदी की सी कैफियत होती है और जिनसी तहरीक होने पर खस्सियों में एक पेन की कैफियत होती है और शहवत की बहुत कमज़ोरी होती है। जब शहवत हो जाती है तो जेनिटल ऑर्गन्स जो होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, तो वहाँ पर आप जिनसिंग का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम अगली जो हमारी मेडिसिन है उसकी बात करते हैं, चाइना है। तो चाइना हमारी बेहतरीन मेडिसिन है, ख़ास तौर पर सेक्सुअल डिबेलिटी के हवाले से। ऐसी सेक्सुअल कमज़ोरी जो बहुत ज़्यादा इंटरकोर्सेस की वजह से या जहाँ पर मोस्टली मास्टरबेशन की कैफ़ियत रही हो, तो मास्टरबेशन की वजह से जो अज़ा होते हैं उनमें एक भारीपन की कैफ़ियत होती है और शहवत की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और बाज़ औक़ात इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि टेस्टिकल्स में पेन होता है और पेन के साथ पीप या खून का जो है वो इखराज होता है और पेशेंट जो है अपने आप को ठंडा महसूस करता है और उसमें सर्दी का एक एहसास होता है। नज़र उसकी कमज़ोर होती है, अज़ा जो होते हैं वो बिल्कुल भारी होते हैं और सुन्न होते हैं। चलने-फिरने को उसकी कैफ़ियत जो है वो बहुत कम होती है, दिल नहीं करता उसका। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर आपको हिस्ट्री होती है मास्टरबेशन की, मुश्तज़नी की या बहुत ज़्यादा जिनसी ख़यालात का ग़लबा रहा हो और उसकी वजह से आपको सेक्सुअल डिवेलिटी हुई है या इंटरकोर्सेस की ज़्यादती रही हो, तो वहाँ पर अगर आप को कमज़ोरी महसूस हो रही है तो वहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे चाइना और चाइना बहुत अच्छी और बेहतरीन आपको सपोर्ट करेगी। तो डोज़ेज़ के हवाले से मैं लास्ट में आपको थोड़ा-सा बता दूँगा कि इनकी क्या-क्या आपको डोज़ेज़ लेनी होती हैं। तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं डेजिटेलिस के हवाले से, तो डेजिटेलिस जो है वो भी मोस्टली एल्डरी एज के लोगों की मेडिसिन है, जहाँ पर रात को उनको एहतिलाम हो जाता है और हम बिस्तरी के बाद एक शदीद नकाहत का एहसास होता है और टेस्टिकल में एक भारीपन का एहसास होता है और ऐसे महसूस होता है जैसे मसाने में किसी ने हवा भर दी हो और बिल्कुल एक भारीपन की कैफियत होती है और जिनसी अज़ा जो होते हैं, जेनिटल ऑर्गन्स जो होते हैं, उनमें ऐसी सूजन महसूस होती है जैसे इनमें हवा भरी हो या ऐसे भराव की कैफियत हो और प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट कंडीशन अगर हो तो वहाँ पर आप डिजिटलिस का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम बात करते हैं डेजिटेलिनियम का, तो डेजिटेलिनियम जो है वो भी सेक्सुअल वीकनेस के हवाले से एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है, जहाँ पर जेनिटल ऑर्गन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो जहाँ पर एक चीज़ मैं थोड़ा-सा नुमायाँ कर देता हूँ आपको, डिफरेंशिएट कर देता हूँ कि डेजिटेलिस में भी एहतिलाम होता है, लेकिन इसका जो एहतिलाम डेजिटेलिनियम का जो एहतिलाम होता है उसमें पेशेंट की जो है वो नींद नहीं खुलती। उसको एहसास नहीं होता कि उसका जो है इख़राज हो गया। तो बाकी आप इसकी जो अलामत होती हैं वो सेम होती हैं, इसी तरह से टेस्टिकल में भराव की कैफियत होती है, मसाने में भराव की कैफियत होती है और इस तरह से उनकी प्रोस्टेटिक कंडीशन भी होती है, प्रोस्टेट जो होता है वो इनलार्जमेंट होता है उसमें। लेकिन इसमें थोड़ा-सा ये मिलेगा आपको कि जी डेजिटेलियनम का जो पेशेंट होगा वहाँ पर उसको एहतिलाम जो होगा वो उसको महसूस नहीं होगा, अगर वो उसको नींद में एहतिलाम हुआ है तो उसकी आँख नहीं खुलेगी। इसी तरह से सेक्सुअल डिबेलिटी के हवाले से बेहतरीन मेडिसिन है और ख़ास तौर पर ऐसे पेशेंट जिनको कुछ हार्ट के प्रॉब्लम्स हों और ऐसे पेशेंट जो एल्डरी एज के हों, तो वहाँ पर आप डेजिटेलिस और डेजिटेलिनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनकी डोजेज़ के हवाले से मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। जो चाइना है वो आप इस्तेमाल करेंगे, क्यू पोटेंसी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है तो आप क्यू पोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ-साथ अगर पेशेंट की जो हिस्ट्री होती है उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको।
30 میں 200 میں یا 1 mg ڈوزز بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ڈیجیٹیلس یا ڈیجیٹیلنم کی جو ڈوزز ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ 30 میں 200 میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، بیسک ڈوزز آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ منیمم ڈوزز جو ہیں وہ آپ 1 ماہ تک لیں گے، اور اس سے زیادہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی علامات کے حوالے سے۔ ایک چیز کا یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا اور بھی ایڈ کر دینا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی میڈیسن آپ کو بتائی جا رہی ہیں، یہ آپ کی اویئرنیس کے لیے ہوتی ہیں، ان لوگوں کی اویئرنیس کے لیے ہوتی ہیں جن لوگوں کو بہت زیادہ ڈاؤٹ ہوتا ہے ان کے اپنی صحت کے لیے۔ تو میں یہاں پر کوشش کر رہا ہوں کہ آپ ان تمام دوستوں کو ایسی معلومات فراہم کیجئے جن سے ان کی یہ جو کمیاں ہوتی ہیں یا بیشیاں ہوتی ہیں تاکہ ان کو کلیئر ہو جائیں۔ تو جب بھی آپ کی کوئی بھی علامت کسی میڈیسن سے میچ کر رہی ہو تو آپ کوئی بھی سیلف میڈیکیشن کرنے سے پہلے، کسی بھی میڈیسن کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کیجیے، اور ان سے جا کر اپنی ڈوزز اور اپنی طبیعت کے بارے میں بتا کر پھر آپ استعمال کیجیے گا۔ اگر آپ کی علامات میچ نہ کر رہی ہوں، اور یا آپ کی علامات میچ بھی کر رہی ہیں تو آپ کی ڈوزز جو ہیں وہ آپ سے سلیکٹ نہیں ہو رہی ہیں، یا اگر آپ علامات کے علاوہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ جو ویڈیو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہی ہوگی۔ تو ریمیننگ ہمارے جو اگلے پارٹس ہیں وہ انشاءاللہ ہم بہت جلد لائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو تھمز اپ ضرور کر دیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ لائک کا بٹن بھی ضرور پریس کر دیجئے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔